امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکہ میں 700 مقامات پر ہزاروں افراد کے مظاہرین ٹرمپ گھر جاؤ اور ٹرمپ کو ایل سلواڈور ڈپورٹ کیا جائے کے مطالبات کرنے لگے ہیں۔ ٹرمپ نے تارکین وطن کی واپسی کے لیے ایل سلواڈور کا دورہ کرنے والے سینیٹر کو بیوقوف قرار دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کریک ڈاؤن، 1000 سے زائد غیر ملکی طلباء کے ویزے منسوخ کر دیے۔ امریکی سپریم کورٹ نے وینزویلا کے باشندوں کی جبری ملک بدری روک دی ہے۔ فلسطین پر بات کرو گے تو اٹھا لیے جاؤ گے۔ امریکہ میں غیر ملکی طلباء کو ویزے منسوخ ہونے کا خوف۔ غزہ کا دورہ کرنے والے امریکی ویزا درخواست گزاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھنے کا حکم دے دیا۔ اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں صبا چودھری۔ ویورز، سپر پاور کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکہ میں 700 مقامات پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یہ مظاہرے 50501 تحریک کی طرف سے ڈے آف ایکشن کے دوسرے روز ہوئے۔ واشنگٹن میں سینکڑوں مظاہرین وائٹ ہاؤس کے باہر جمع ہو کر شیم کے نعرے لگاتے رہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت وائٹ ہاؤس کے اندر موجود تھے۔ 50501 تحریک کی طرف سے اس سے قبل بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کے خلاف احتجاج کیا گیا تھا، جو ان اقدامات کو غیر جمہوری اور غیر آئینی سمجھتی ہے۔ اس تحریک کے ممبران کا ٹرمپ کی معاشی اور امیگرنٹ پالیسی سے اختلاف ہے، جبکہ وہ سرمایہ دار ایلون مسک کی بطور مشیر تعیناتی اور ان کے صدارتی فیصلوں پر اثر اندازی کو بھی درست نہیں سمجھتے۔ امریکہ کی تمام 50 ریاستوں میں ہونے والے ان تازہ مظاہروں میں ہزاروں افراد شریک ہوئے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں کے خلاف نعرے لگائے۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پالیسیز کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ میں ٹرمپ گھر جاؤ کے بینرز لہرانے لگے ہیں۔ ہزاروں مظاہرین ٹرمپ گھر جاؤ اور ٹرمپ کو ایل سلواڈور ڈپورٹ کیا جائے کے مطالبات کرنے لگے ہیں۔ ہفتے کے روز واشنگٹن، نیو یارک، شکاگو سمیت دیگر شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ وائٹ ہاؤس کے باہر بھی احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے ٹرمپ گھر جاؤ کے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے آزادی خطرے میں ہے۔ 2 لاکھ سرکاری ملازمین کی برطرفیاں، فنڈنگ کی کٹوتی، امیگریشن قوانین میں سختی اور معاشی پالیسیز ملک کے لیے خطرناک ہیں۔ ٹرمپ کے خلاف مظاہروں کی کال 50501 موومنٹ نے دی ہے، جو 50 امریکی ریاستوں میں 50 مظاہروں کی ایک تحریک ہے۔ وائٹ ہاؤس اور ٹیسلا ڈیلرشپ کے باہر اور کئی شہروں کے مراکز پر مظاہرین نے کلمار ایبرگو گارشیا کی واپسی کا مطالبہ کیا، جسے غلطی سے ایل سلواڈور جلاوطن کر دیا گیا تھا۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے خلاف سیاسی مظاہرے عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اپریل کے شروع میں ہینڈز آف کے مظاہروں نے ملک بھر کے شہروں میں دسیوں ہزار لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز سینیٹر کرس وان ہولن کو MS-13 گینگ میں ملوث ہونے کے الزامات کے درمیان حال ہی میں امریکہ سے ملک بدر کیے گئے سلواڈور کے تارکین وطن کلمار سے ملاقات کے لیے ایل سلواڈور کا سفر کرنے پر ایک احمق قرار دیا۔ ٹرمپ نے جمعے کو ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ میری لینڈ کے سینیٹر کرس وان ہولن کل ایک بیوقوف کی طرح نظر آئے جب وہ ایل سلواڈور میں جعلی نیوز میڈیا یا کسی کی توجہ کے لیے بھیک مانگ رہے تھے۔ ایک اور پوسٹ میں ٹرمپ نے MS-13 گینگ ٹیٹو کے ساتھ ایک ہاتھ کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ اس شخص کا ہاتھ ہے جسے ڈیموکریٹس کے خیال میں امریکہ واپس بھیجا جانا چاہیے، کیونکہ وہ ایک اچھا اور معصوم شخص ہے۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے کہا کہ وہ MS-13 کا رکن نہیں ہے، حالانکہ اس کی انگلیوں پر MS-13 کے ٹیٹو تھے۔ 2 انتہائی معزز عدالتوں نے اسے MS-13 کا رکن قرار دیا اور اس نے اپنی بیوی وغیرہ کو مارا پیٹا، جسے بعد میں دیگر چیزوں کے علاوہ برے لوگوں کو امریکہ سے باہر نکالنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ مجھے دوبارہ امریکہ کو اپنا کام کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ ہولن نے تارکین وطن کی رہائی کے لیے لابی کی خاطر ایل سلواڈور کا سفر کرنے کے بعد جمعرات کو سوشل میڈیا پر کلمار کے ساتھ اپنی ایک تصویر پوسٹ کی تھی۔ اس ہفتے کے شروع میں وائٹ ہاؤس میں اپنی ملاقات کے دوران ٹرمپ اور سلواڈور کے صدر نائب بوکیلے نے کہا کہ وہ کلمار کو امریکہ واپس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے انتظامیہ سے ان کی واپسی کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کہا گیا۔ امریکی انتظامیہ کا الزام ہے کہ میری لینڈ میں رہنے والے ایل سلواڈور کے شہری کلمار کے MS-13 گینگ سے تعلقات ہیں، تاہم ان کے وکلا کا کہنا ہے کہ حکومت نے اس دعوے کی حمایت کرنے کے لیے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے ہیں۔ وہ اصرار کرتے ہیں کہ کلمار کو کبھی بھی گینگ کی سرگرمیوں سے متعلق کسی بھی جرم کا مجرم نہیں ٹھہرایا گیا ہے۔
امریکی حکومت نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ملک میں زیر تعلیم دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے 1000 سے زائد طلباء کے ویزے منسوخ یا پھر ان کی قانونی حیثیت ختم کر دی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق حکومت کے اس اقدام کے بعد ان طلباء کو حراست میں لیے جانے اور امریکہ سے بے دخلی کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک ماہ سے کم دورانیے میں لگ بھگ 160 کالجز اور یونیورسٹیز کے کم از کم 1024 طلباء کے ویزے منسوخ ہوئے یا پھر ان کی قانونی حیثیت ختم کر دی گئی۔ اس اقدام سے متاثر ہونے والے بعض طلباء نے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی میں قانونی درخواستیں بھی دائر کی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ایک تو یہ اقدام ضابطے کے مطابق نہیں کیا گیا، دوسرا یہ کہ ان کے امریکہ قیام کے حق کو ختم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کا امیگریشن اور طلباء کے ایکٹیوزم کے خلاف کریک ڈاؤن ہارورڈ اور سٹینفورڈ جیسی پرائیویٹ یونیورسٹی تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ یونیورسٹی آف میری لینڈ اور اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی جیسی سرکاری درسگاہیں بھی اس کی زد میں آ گئی ہیں۔ رواں ہفتے کے اوائل میں میساچیوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے بتایا کہ ان کے 9 انٹرنیشنل طلباء اور ریسرچرز کے ویزے اور امیگریشن سٹیٹس بغیر کسی پیشگی وارننگ کے منسوخ کر دیے گئے۔ دوسری جانب حکومت نے طلباء کے ایکٹیوزم کو روکنے سے متعلق اپنے احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں یونیورسٹیوں کی فنڈنگ روکنے کی دھمکی بھی دیتی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے 2 ارب 30 کروڑ کے فنڈز پہلے ہی سے منجمد ہیں، لیکن یونیورسٹی نے ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کے خلاف لڑنے کا اندیا دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے کولمبیا یونیورسٹی کے ایکٹیوسٹ طالب علم محمود خلیل کو حراست میں لیے جانے کے بعد وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ اسے ان تمام غیر ملکی امریکی شہریوں کو ڈپورٹ کرنے کا حق ہے کہ جو یہود دشمن ہیں اور فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد قومی اور بین الاقوامی فیصلوں میں غیر معمولی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ ایسا ہی ایک فیصلہ امریکہ میں مقیم جنوب امریکائی ملک وینزویلا کے باشندوں کا جبری امریکہ بدر کیا جانا ہے۔ تاہم امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے جبری بے دخلی کے اقدام پر یہ کہہ کر روک لگا دی کہ وینزویلا کے تارکین وطن کو تا حکم ثانی امریکہ بدر نہیں کیا جا سکتا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق وینزویلا کے تارکین وطن نے ایک درخواست کے ذریعے سپریم کورٹ سے جبری بے دخلی کے معاملے پر مداخلت کی استدعا کی تھی۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا تھا کہ انہیں عدالتی جائزے کے بغیر جبری بے دخلی کا سامنا ہے۔ دوسری جانب امریکی انتظامیہ نے بے دخل کیے جانے والوں کو تارکین وطن گینگ کے اراکین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عدالتی فیصلے کے خلاف آخری کامیابی وائٹ ہاؤس ہی کی ہوگی۔ اس معاملے میں یہ بات اہم ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ابھی تک کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا کہ وہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گی۔ اس سے قبل بھی امریکی انتظامیہ وینزویلا کے 200 سے زائد تارکین وطن اور کلمر سمیت ایل سلواڈور کے کئی شہریوں کو جیلوں میں بھیج چکی ہے۔ امریکہ میں رہنے والے بہت سے غیر ملکی طلباء گزشتہ چند ماہ سے عجیب و غریب قسم کی بے چینی کا شکار ہیں۔ وہ اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر ایک ہی قسم کے واقعات دیکھ رہے ہیں۔ سادہ کپڑوں میں ایجنٹ غیر اعلانیہ طور پر ظاہر ہوتے ہیں اور طلباء کو بغیر شناخت والی کاروں میں ڈال کر حراستی مراکز تک لے جاتے ہیں۔ ان طلباء کو کسی بھی قسم کے مجرمانہ الزامات کا سامنا نہیں ہے، بلکہ امریکی یونیورسٹیز میں ہونے والے فلسطین حامی مظاہروں میں ان کی شمولیت کی وجہ سے انہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے بارہا کہا ہے کہ ویزا ایک امتیازی حق ہے جسے کسی بھی وقت مختلف وجوہات کی بنا پر منسوخ کیا جا سکتا ہے، لیکن طلباء پر ہونے والا یہ کریک ڈاؤن کہیں زیادہ وسیع دکھائی دیتا ہے۔ حکومت کے ان اقدام کا احاطہ کرنے والی ایک آن لائن نیوز سائٹ ان سائڈ ہائر ایڈ کے ایک ٹریکر کے مطابق امریکہ بھر کے کالجز میں 1000 سے زیادہ بین الاقوامی طلباء یا حالیہ گریجویٹس کے ویزے یا تو منسوخ ہو چکے ہیں یا ان کی قانونی حیثیت بدل چکی ہے۔ اس معاملے میں صحیح وجوہات نامعلوم ہیں۔ یونیورسٹیز کو اکثر تبدیلیوں کے بارے میں صرف اس وقت علم ہوتا ہے جب حکومت کے زیر انتظام ڈیٹا بیس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ ایسے میں بہت سے غیر ملکی طلباء بار بار اپنا سٹیٹس چیک کر رہے ہیں کہ کہیں ان کے ویزے کے ساتھ تو کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ طالب علموں اور کالج فیکلٹی نے خبر ایجنسی کو بتایا کہ ہدف بنا کر حراست میں لیے جانے اور وسیع پیمانے پر ویزے کی منسوخی کی اطلاعات نے کیمپس کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان میں بڑی سرکاری یونیورسٹیوں سے لے کر آئی وی لیگ کے اعلیٰ ادارے شامل ہیں۔ اسرائیل اور غزہ کی جنگ کے بارے میں مضامین لکھنے والے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے کہا کہ میں اگلا ہدف ہو سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنی جیب میں ایک کارڈ رکھنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کبھی انہیں روکتے ہیں تو وہ اس کارڈ میں درج اپنے آئینی حقوق کو دکھا سکیں۔ ٹیکساس میں ایک اور طالب علم نے کہا کہ وہ اپنا اپارٹمنٹ چھوڑنے سے ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گروسری خریدنے کے لیے بھی باہر جانے سے گریزاں ہیں۔
इस क्रैकडाउन की वजह से कुछ कॉलेजेस में तो कई शोबे मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि बैरून मुल्क जाने वाले मुहक्किकीन ने अमेरिका वापस जाने से इनकार कर दिया है। खबर एजेंसी ने जिन तालिब इल्मों से बात की उनमें से बेशतर ने इस खौफ से नाम जाहिर न करने की दरख्वास्त की कि मीडिया में उनके नाम आने से वो भी निशाना बन सकते हैं। खबर एजेंसी ने इस पूरे मामले पर तबसरे के लिए महकमा तालीम से राब्ता किया है। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने खुद कहा है कि वीज़ा मनसूखी की वजूहात मुख्तलिफ होती हैं। कुछ मामलात में मुजरिमाना रिकॉर्ड एक फैक्टर होता है, जबकि दीगर वाक़यात में रफ्तार की हद से ज़्यादा तेज़ी से ड्राइव करने जैसी मुबैना तौर पर मामूली कानूनी खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। लेकिन बहुत से लोग जिन्हें निशाना बनाया गया है वो फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरों में मुलव्वस रहे हैं और मुजाहिरीन के खिलाफ ये क्रैकडाउन व्हाइट हाउस के वसी तर दबाव का हिस्सा है। इसके बारे में हुकाम का कहना है कि इन मुजाहिरों की वजह से बहुत से कैंपसेस में यहूदी तलबा के लिए गैर महफूज माहौल पैदा हो गया है। वो मुजाहिरीन पर यह इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि उन्होंने हमास से हिमायत का इजहार किया है। हमास अमेरिका में सरकारी तौर पर नामजद दहशतगर्द ग्रुप में शामिल है। मार्को रूबियो ने मार्च के आखिर में सहाफ़ियों को बताया था कि जब भी मुझे इनमें से कोई पागल मिलता है मैं उनके वीज़े ले लेता हूँ और हम ये हर रोज़ करते हैं। शहरी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने वाले ग्रुप्स ने हिरासत में लिए जाने वाले और तुलबा मुजाहिरीन को मुल्क बदर करने के इक़दाम को आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार देते हुए एहतजाज किया है। और मुजाहिरों में शामिल होने वाले तुलबा ने खुद हमास के साथ अपनी किसी किस्म की वाबस्तगी को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्हें गज़ा की जंग के मुतल्लिक सियासी तकरीर करने और इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत की तनकीद पर निशाना बनाया जा रहा है। जॉर्ज टाउन में बाथरूम के दरवाज़ों पर हमारे तुलबा को बचाओ जैसे नारे चिस्पा किए गए हैं, जिससे चेरी ब्लॉसम के दरख्तों और नरगिस के फूलों के दरमियान उदासी का एहसास शामिल हो गया है, जो आमतौर पर कैंपसेस में मौसम बहार की आमद की निशानदेही करते हैं। बाज़ तुलबा का ये कहना है कि हमें डर है कि अगर हम बाहर निकले तो खुफिया लिबास और सादा भेस में एजेंट हमें रोक लेंगे। ग्रीन कार्ड होल्डर होने के बावजूद और कैंपस में फ़लस्तीनियों के हामी मुजाहिरों में कोई किरदार अदा ना करने के बावजूद वो कहते हैं कि वो अब भी बेचैनी की कैफियत में हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें लिखी हैं जो सदर पर तनकीद करती हैं। उन्होंने सवाल किया कि ये इंतज़ामिया तारिकीन वतन की तारीख को किस हद तक खंगालेगी। क्या होगा अगर मैंने कुछ कहा जिसका मुझे इल्म न था। तो व्यूअर्स, आप अमेरिका में गैर मुल्कियों के खिलाफ जारी बड़े क्रैकडाउन और नई इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के निफाज के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिल वक्त मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।